يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. آنگین لا تعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار کا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور موجود ہے. وہ پاک پاس نفوس قدسیہ صاحب شرافت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام. اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ پہنچا. اللہ کا مہمان اور مبارک مہینہ
حضرات یقیناً جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ جائے اس کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مرنے سے پہلے انسان کو ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ انسان اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پہ نادم ہو سکے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخششیں، اللہ کی مغفرتیں اور رمضان المبارک کے دوسرے تمام فیض و برکات کو اپنے نامہ اعمال میں شامل کراتے ہوئے اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ حضرات ایک لمحہ ذرا سوچ کے بتائیے، پچھلا رمضان المبارک بھی گزرا تھا، پچھلے سال رمضان المبارک بھی آیا تھا، ایک پورا سال گزرنے کے بعد اب پھر رمضان المبارک آیا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، ذرا سوچ کے بتلائیے کہ رمضان المبارک جو آیا ہے، ہم اللہ کی توفیق سے جس کے روزے رکھ رہے ہیں، جس کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی کما حق ہو کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، روزوں میں شریک ہوا کرتے تھے، عبادات کے ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے، مساجد ہمارے ساتھ چل کے جایا کرتے تھے، تلاوت قرآن کا اہتمام ہمارے ساتھ مل کے کیا کرتے تھے، دعاؤں مناجات کا سلسلہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اللہ سے گناہوں کی معافی ہمارے ساتھ مل کے کی مانگا کرتے تھے، اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں زندگی میں رمضان المبارک دوبارہ عطا فرمایا ہے، لیکن وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو ہم سے دور چلے گئے ہیں، جن کے پاس چاہنے کے باوجود بھی اب ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے؟ حضرات وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کی زندگی کا اختتام ہو چکا ہے، ان کی مہلتوں کا اختتام ہو چکا ہے، وہ اپنے انجام کا پہنچ چکے ہیں۔ جیسی انہوں نے زندگی بسر کی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے اعمال کے مطابق ان کو انجام سے دوچار کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام جتنے بھی مسلمان تیرے مہمان بن چکے ہیں، جتنے بھی مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، مرد ہو یا خواتین، بچے ہو یا بوڑھے، جوان ہو یا بیمار ہو، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام تمام کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کی زندگیوں کو، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور ذوالجلال والاکرام سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ التجا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام اگر ہمیں یہ مہلت عطا فرمائی ہے، ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کا کما حق ہو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا کرتے ہیں۔ حضرات رمضان المبارک کی آمد سے، رمضان المبارک کی آمد پہ ہر چیز معطر ہو کے رہ جاتی ہے، ہر چیز، ہر فضا، ہر چیز معطر ہو کے رہ جاتی ہے، ہر طرف رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ہر طرف شفقتوں کی برسات ہوتی ہے، ہر طرف مغفرتوں کی برسات ہوتی ہے، ہر طرف ہر چیز کی فراوانی اور روانی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا الگ ہی رنگ ہوا کرتا ہے، رمضان المبارک کی الگ ہی برکات ہوا کرتی ہے، اسی لیے تو رمضان المبارک کی آمد پہ ہی اعلان کروا دیا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے طلبگار، اے بھلائی کے چاہنے والے، آؤ دوڑتے ہوئے آؤ، بھلائیاں اکٹھی کرنے کا وقت آ پہنچا ہے، نیکیاں کمانے کا وقت آ پہنچا ہے، نیکیاں جمع کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ ضائع کیے
بغیر رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار جلدی کیجئے، و یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے طلبگار، اے برائیوں کے طلبگار، اے نکامتوں کے طلبگار، اب تو رک جا، اب تو رک جا، اب تو رک جا، کہ اب تو اللہ کا مہمان، اللہ کا مبارک مہینہ اپنی رحمتیں برسانے آیا ہے۔ حضرات، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ حضرات، رمضان المبارک اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنا شفقتوں والا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک انسان کی زندگی کے تمام گناہوں کو لمحوں میں مٹا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی بدولت، رمضان المبارک کی برکتوں کی بدولت انسان کی زندگی کے تمام گناہ نامہ اعمال سے بالکل صاف کر دیے جاتے ہیں، بالکل صاف کر کے مٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ گناہوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور خود احتسابی کی حالت میں رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس ایک روزے کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کی زندگی کے، انسان کے نامہ اعمال سے تمام کے تمام قسم کے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں۔ حضرات، یہ کتنا بڑا رب کا انعام ہے، یہ کتنا بڑا رب کا انعام ہے، کتنی رب کی کرم نوازی ہے کہ رمضان المبارک کے لمحات میسر ہونا زندگی میں، اور پھر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ایمان کی حالت میں، اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، خود احتسابی کی عالم میں اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا اللہ ذو الجلال والاکرام کا اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ حضرات، انسان گناہ کا پتلا ہے، غلطی کا پتلا ہے، انسان سے زندگی میں چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی معصیت ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، معصیتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان ان گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، معصیتوں میں گرتا چلا جاتا ہے، انسان کو شعور تلک نہیں ہوتا، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، لاشعوری طور پہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے معاملات ہی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی کچھ ایسی ڈگر پہ چل نکلتی ہے، ایسے رستے پہ چل نکلتی ہے، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا میں کس طرف جا رہا ہوں، انسان سوچنا گوارا نہیں کرتا، انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی معصیتوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرات، اور ان گناہوں کے بوجھ میں انسان دبتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان گناہوں کے بوجھ کا ادراک کریں، احساس کریں، اور پھر اس بوجھ سے نکلنے کی کما حق کوشش کی کریں۔ حضرات، ان گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرنا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ان گناہوں سے نجات حاصل کرنا، ان معصیتوں سے جان چھڑانا، ان نافرمانیوں سے باہر نکلنا،
یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ قیامت کے روز بھی اسی بوجھ کی وجہ سے ہم میں سے کوئی جنتوں کا مہمان بنے گا، کوئی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نار حاویہ۔ حضرات یہ گناہوں کا بوجھ ہی تو ہوگا، یہ گناہوں کا بوجھ ہی تو ہوگا جس کا ہلکا نکلا وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے راضی کر دیں گے، خود اس سے راضی ہو جائیں گے، اسے راضی کر دیا جائے گا۔ جس کے گناہوں کا بوجھ بھاری نکلا اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ حضرات آج ہر انسان اپنے طبیب، اپنے معالج اور اپنے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور انسان زندگی میں بے احتیاطیوں کی بدولت موٹاپے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وزن اس کا بڑھ جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے طبیب کی طرف جاتا ہے، اپنے معالج کی طرف رخ کرتا ہے، اپنے طبیب اور معالج کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے، اپنا وزن بھی کم کرتا ہے، اپنا موٹاپا بھی کم کرتا ہے، اپنی بیماریوں سے جان چھڑانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ حضرات یہ ہمارا وجود ہے، ہمارا جسم ہے، دنیاوی وجود ہے، یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا وجود مٹنے والا ہے، مٹی ہونے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، مٹی میں مل جانے والا ہے۔ حضرات ہم نے اپنے اس وجود کی فکر تو کر لی، ہم نے اپنے اس وجود کی فکر تو کر لی، ہم نے اپنے اس جسم کے بارے میں سوچ تو لیا، اپنے معالج کے پیچھے لگ گئے، اپنے طبیب کے پیچھے لگ گئے، اپنے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق چل دیے۔ حضرات ایک بوجھ انسان کی زندگی میں نامہ اعمال کا بھی ہوا کرتا ہے، ایک بوجھ انسان کی زندگی میں نامہ اعمال کا بھی ہوا کرتا ہے۔ اپنے وجود کے بوجھ کو، اپنے جسم کے بوجھ کو، اپنے موٹاپے اور وزن کو کم کرنے کا تو ہم نے سوچ لیا ہے۔ حضرات لمحہ فکریہ ہے، اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا کس نے سوچنا ہے؟ کہ اسی بوجھ کی وجہ سے کل قیامت کے روز ہماری ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی بوجھ کی بدولت ہمیشہ کی زندگی کا انحصار اسی پہ ہوگا۔ قیامت کے روز جس کا بوجھ گناہ ہوگا بڑھ جائے گا، وزنی ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جہنموں کا ایندھن بنا دے گے، اور جس کا بوجھ گناہوں کا کم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اپنی رحمتوں، اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے گا۔ حضرات آئیے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں، سعادت کے ان لمحات میں، برکتوں کے ان لمحات میں چند ایک مختصر سے اعمال ایسے ذکر کرتے ہیں کہ جن سے انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ہلکا ہی نہیں بلکہ مٹ جاتا ہے۔ انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اعمال وہ مختصر سے ہوں گے، اعمال وہ کم سے کم تر ہوں گے، معمولی سے معمولی ہوں گے، لیکن ان کا اجر اتنا ہوگا، ان کا ثواب اتنا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان مختصر سے اعمال کی بدولت انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا ہی نہیں بلکہ گناہوں کو بالکل مٹا ہی دیں گے۔ حضرات رمضان المبارک کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے، رمضان المبارک کے لمحات کو برکت اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے آئیے ان مختصر سے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کے بوجھ کو مٹانا ہے،
اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کرنا ہے تو ایمان لے آئیے، اللہ پہ ایمان لے آئیے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیجئے، ایمان کے دوسرے تمام تقاضے پورے کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو بجا لائیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ان کی معصیتوں کو، ان کی خطاؤں کو مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کا بہت زیادہ اجر ہم ان کو عطا کریں گے جو وہ کرنے جا رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں۔ حضرات رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کے لمحات، رمضان المبارک کے روزے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، ایمان کی کیفیت میں روزہ رکھا جائے اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھا جائے۔ حضرات روزے سے بڑھ کے نیک عمل اور کون سا ہو سکتا ہے؟ روزے سے بڑھ کے صالح عمل اور کون سا ہو سکتا ہے؟ روزے سے بڑھ کے نیک عمل اور کون سا ہو سکتا ہے کہ انسان اس روزے کی بدولت، انسان اس روزے کی بدولت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، پھل فروٹ چھوڑ دیتا ہے، غذا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی پہ بس نہیں، انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، انسان معصیتوں کو چھوڑ دیتا ہے، انسان نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایک ایک لمحہ احتیاط کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ کی اطاعت میں بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اس لیے روزے سے بڑھ کے نیک عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن روزے کا بھی تقاضا، کیا تقاضا؟ ایمان، یہ بھی روزے کے لیے شرط ہے، نیک عمل ہے، صالح ترین عمل ہے، روزہ نیک ترین عمل ہے، صالح ترین عمل ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط اللہ جلال والاکرام نے ایمان کی رکھی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا ہے، ایمان کی کیفیت میں روزہ رکھنا ہے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد پھر خود احتسابی کا عالم ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ سے ڈرنے کا عالم ہوگا۔ سب سے پہلی شرط اللہ جلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے ایمان کی رکھی ہے۔ حضرات، ایمان یہ لازم جز ہے روزے کا اور نیک اعمال کا، اور ایمان یہ کیا ہے؟ حضرات، کون نہیں جانتا ایمان کی تعریف؟ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اتفاق کی بدولت یہ موضوع نہیں ہے، اس موضوع کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو یکتا مانا جائے، اللہ کو داتا مانا جائے، اللہ کو گنج بخش مانا جائے، اللہ کو ہر چیز عطا کرنے والا مانا جائے، اللہ کو شفائیں دینے والا مانا جائے، اللہ کو دعائیں دینے والا مانا جائے، اللہ کو اولاد عطا کرنے والا مانا جائے، اللہ کو رزق عطا کرنے والا مانا جائے، ہر چیز کی مالک، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کو مانا جائے۔ حضرات، یہ ایمان ہے، اکیلا اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینا، اکیلا اللہ کو مان لینا، اللہ کی بادشاہت کو مان لینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ حضرات، یہ ایمان ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا، ہاں اللہ ہے، بیت اللہ کو مان لیا، ہاں اللہ کا گھر ہے، لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزاری۔ حضرات، ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ ہے کہ اللہ کو ماننا ہے۔ کس طرح ماننا ہے؟
جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مانا ہے، جس طرح آقا کائنات علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کو مانا ہے، اس طرح اللہ کو مانتا ہے، اس طرح اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ نہیں تو اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی تو مانتے تھے، اللہ کو، اللہ کا انکار تو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے مہمانوں کا وہ احترام کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر وہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا انتظام و احترام وہ کیا کرتے تھے، حاجیوں کو وہ پانی بھی پلایا کرتے تھے، حاجیوں کو وہ کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، حاجیوں کی وہ خدمت بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کو ماننے کے باوجود، بیت اللہ کا احترام کرنے کے باوجود، حاجیوں کی خدمت کرنے کے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں مشرک کہا ہے، انہیں کافر کہا ہے۔ حضرات کیوں کافر کہا ہے، کیوں مشرک کہا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ اللہ کے گھر کو ماننے کے باوجود، اللہ کے گھر کی خدمت کے باوجود، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی مہمان نوازی کے باوجود وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ حضرات اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو تو مانا، لیکن اس طرح نہیں مانا جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مانا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم یہ سمجھ چکے ہو، یہ سمجھ بیٹھے ہو، اجعلتم سقایۃ الحاج کہ تم نے حاجیوں کی خدمت کر لی، حاجیوں کو پانی پلا دیا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام بیت اللہ کا احترام تم نے کر لیا، بیت اللہ کا احترام تم نے کر لیا، اللہ کے مہمانوں کو تم نے پانی پلا دیا، کیا یہ اس کے برابر ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، جہاد فی سبیل اللہ پہ ایمان لائے، جہاد میں شریک ہوئے؟ حضرات یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پہ ایمان لانے والے، قیامت کے روز پہ ایمان لانے والے، جہاد میں شریک ہونے والے مشرک نہیں ہو سکتے، آقا کائنات علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ حضرات یہ اللہ پہ ایمان لانا نیک اعمال کی سب سے پہلی شرط ہے، اولین شرط ہے، نیک اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کے بعد دوسری چیز ہے تقوی۔ تقوی کو اپنے دل میں بسا لیجئے، تقوی اپنا لیجئے، آپ کے اعمال اللہ ذوالجلال والاکرام شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ شرف قبولیت سے ہی نہیں بلکہ آپ کے نامہ اعمال سے اللہ ذوالجلال والاکرام گناہوں کو مٹا دیں گے، بالکل صاف کر دیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، اللہ کا تقوی دل میں بسا لو گے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی قوت تمہیں، اقتدار تمہیں عطا فرمائیں گے، ویکفر عنکم سیئاتکم، ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، ویغفر لکم، تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم۔ بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام عظیم ترین فضل کے مالک ہے۔ حضرات یہ تقوی، یہ دل میں بسانا، یہ تقوی، یہ دل میں پیدا کرنا، یہ تقوی، یہ اپنانا،
یہی تمام کی تمام عبادات کا مقصود ہے۔ تمام کی تمام عبادات، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی معمولی سے معمولی نیک عمل ہو، کوئی بھی عظیم سے عظیم تر عبادت ہو، بڑی سے بڑی بندگی کا اظہار ہو، اس کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ ہوا کرتا ہے۔ تقویٰ کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا۔ حضرات، آپ دین اسلام کے تمام احکامات کو اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ تمام کے تمام احکامات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ نماز کا حکم ہے اس لیے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن سکے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے اس لیے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن سکے۔ حج کا حکم ہے اس لیے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن سکے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے اس لیے کہ انسان متقی بن سکے۔ جہاد کا حکم ہے اس لیے کہ انسان متقی اور پرہیز بن سکے۔ روزے کی بات آتی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں بعینہ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے تھے۔ کیوں؟ غرض کیا ہے؟ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم اللہ کا تقوی دل میں بسانے والے بن سکو، تاکہ تم اللہ کا ڈر دل میں بسانے والے بن سکو۔ حضرات، یہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں بسا لیجیے۔ رمضان المبارک کے لمحات ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، ہماری خوش بختی ہے، ہماری سعادت مندی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں رمضان المبارک کے لمحات عطا فرمائے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کیجیے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے کی معافی مانگیے، استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے استغفار کیجیے۔ رمضان المبارک میں حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام تو اپنے مومن بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے اتنی لاج رکھتا ہے، اتنی لاج رکھتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو حیات دی ہے مومن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ جبکہ رمضان المبارک کے لمحات ہو، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہو، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے انسان اللہ سے مانگے، انسان اللہ پہ ایمان لانے والا ہو، انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، انسان اللہ کی عظات میں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی عظات میں زندگی بسر کرنے والا ہو، اللہ سے رمضان المبارک کے لمحات میں دامن اٹھا کے، دامن پھیلا کے، جھولی اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ حضرات، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخششیں عام حالات میں بھی مومن کے ہاں شامل حال ہوا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے لمحات ہوں تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ گوش گزار کی تھی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کن کو آزاد کرتے ہیں؟ کن کو آزادی عطا فرماتے ہیں؟ جو آزادی کے طلبگار ہوتے ہیں، جو آزادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو آزادی جہنم سے مانگنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے مغفرت کروانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، الا من تاب، جو توبہ کر لے گا، جو معافی مانگ لے گا، جو گزر گیا تو گزر گیا،
جو گناہ ہو گئے تو ہو گئے، جو نافرمانیاں ہو گئی تو ہو گئی، اب کیا ہے توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، پکی توبہ کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ صادقہ کا اہتمام کیا ہے، الا من تاب و آمن، جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، وہ عامل عملا صالحا، اور نیک اعمال کر لے۔ دین کا توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لے۔ جو شخص یہ تین کام کر لے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ حضرات، گناہوں کو مٹایا ہی نہیں جا رہا، گناہوں کے بوجھ کو کم ہی نہیں کیا جا رہا، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا ہی نہیں کیا جا رہا، گناہوں کے بوجھ کو ختم ہی نہیں کیا جا رہا، بلکہ اللہ کی رحمت اتنی ہے، اللہ کی بخشش اتنی ہے، اللہ کی کرم نوازی اتنی ہے، اللہ کی عطا اتنی ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ وقال اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم و شفیق اور کریم ہے۔ حضرات، یہ کتنی بڑی رب کی عطا ہے، یہ کتنا بڑا رب کا انعام ہے، یہ کتنی بڑی رب کی کرم نوازی ہے کہ انسان نے زندگی میں گناہ کیا ہے، گناہوں کی دلدل میں ترستا رہا ہے، گناہوں میں ڈوبتا چلا گیا ہے، گناہوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کرتا چلا گیا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، صرف توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، نیک عمل نہیں کیا ہو، توبہ کی ہے، ایمان لے آیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر نیک اعمال کو زندگی کا وزیرہ بنا لیا ہے، اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا ہے، اپنی زندگی کا نصب العین نیک اعمال کو بنا لیا ہے۔ ایسے انسان کے، ایسے شخص کے اللہ ذوالجلال والاکرام زندگی کے تمام گناہوں کو، چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ ہو، چاہے کتنے ہی کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہو، چاہے کتنے ہی عظیم سے عظیم گناہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے گناہوں کو بھی، انسان کے ایسے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ حضرات، رمضان المبارک کے لمحات ہیں، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوئیے، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کیجئے، شرمندگی کا اظہار کیجئے، اللہ کے سامنے توبہ کیجئے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ عہد اور وعدہ کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کی بدولت، رمضان المبارک کی برکتوں کی بدولت، رمضان المبارک کی رحمتوں کی بدولت آپ کے گناہوں کو معافی نہیں، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اسی طرح چند ایک مختصر سے اعمال سماعت کر لیجئے، رمضان المبارک کے لمحات ہیں، مختصر سے اعمال، چھوٹے اعمال جو کرنے سے انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، بالکل مٹا دیا جاتا ہے، بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، پہلی چیز مسجد کی طرف چل کے آنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ ہم نے رکھنا ہے، روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن کثرت سے، دل جمی سے، خوش دلی سے مسجد کی طرف سامنے سفر ہوا جائے، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آیا جائے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا تھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں کہ جس کی بدولت
جن کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں آقا کائنات علیہ السلام ایسے اعمال ضرور بتائیے کہ جن کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی مکارہ، اسباغ الوضوء علی مکارہ، حضرات روزہ ہم نے رکھنا ہے، نماز ہم نے ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے کے لیے وضو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی سماعت فرما لیجیے، اسباغ الوضوء علی مکارہ، کہ جس شخص نے وضو کو اہتمام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ وضو کے ارکان کو پورا کرتے ہوئے جس نے مکمل اور پورا وضو کیا، اس کے گناہوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام وضو کی بدولت مٹا دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات وضو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث ذہن میں رہے، یہ حدیث پیش نظر رہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلد بازی سے وضو نہیں کرنا، جلدی سے وضو نہیں کرنا، بھاگتے ہوئے وضو نہیں کرنا۔ یہ اکثر ہوتا ہے، نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، رکعت ختم ہونے کو ہے، انسان وضو کر رہا ہے، تیزی میں وضو کرتا ہے، جلدی میں وضو کرتا ہے، کہیں رکعت فوت نہ ہو جائے، کہیں رکعت گزر نہ جائے، وہ رکعت گزرتے ہوئے گزرتی ہوئی رکعت کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن جو عمل کر رہا ہے، جو کام کیا جا رہا ہے، وضو کیا جا رہا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ حضرات اہتمام کے ساتھ وضو کیجئے، تسلی کے ساتھ مکمل وضو کیجئے، اس وضو کی بدولت سے، اس وضو کی برکت سے اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کے آنا، وانتظار بعد الصلاۃ، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ذو الجلال والاکرام نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، انسان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اپنے معمولات کو ایک ترتیب دے رکھی ہے، روزہ رکھا ہے، افطاری کی ہے، مغرب کی نماز ادا کی ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک کتنا وقت ہے، اور گھر جا کے ہم نے کرنا بھی کیا ہے، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کار ہے، گھر جا کے وقت کو ضائع ہی کرنا ہے، وقت کو گزارنا ہی تو ہے۔ مغرب کی نماز ادا کیجئے، مسجد میں ہی بیٹھے رہیے، ذکر کیجئے، اذکار کیجئے، توبہ و استغفار کرتے رہیے، مسجد میں بیٹھے رہیے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہیے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح کا انتظار کرتے رہیے۔ حضرات ایسے عمل کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ آپ گھر میں جائیں گے، وقت تب بھی گزر جائے گا، وقت تب بھی گزر جائے گا، عشاء کا وقت تب بھی ہو جائے گا، آپ گھر سے عشاء کے لیے دوبارہ بھی آ جائیں گے، تراویح کے لیے دوبارہ بھی آ جائیں گے۔ افطاری کے بعد، مغرب کے بعد اگر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، آپ کے درجات کے کیا کہنے ہوں گے، آپ کی خوش نصیبی کے کیا کہنے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس، الجمعۃ الی الجمعہ، ورمضان الی رمضان، مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ 5 نمازیں ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک متواتر پڑھنا، تواتر کے ساتھ
تواتر کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتے رہنا، یہ انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ادھر طرف الکبائر، شرط یہ ہے کہ انسان نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اسی طرح آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرمان سماعت کیجیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے لمحات میں، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں جس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی کیفیت میں، ایمان کی حالت میں، خود احتسابی کی کیفیت میں جس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام مٹا دے گا۔ حضرات، نماز تراویح میں کتنا وقت لگتا ہے، نماز تراویح میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، لیکن اس کی بدولت اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، زندگی بھر کے گناہوں سے نجات مل جاتی ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وفق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرات، انتہائی مختصر عمل ہے، سب سے مختصر عمل ہے، مختصر ترین عمل ہے، لیکن اجر اتنا ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام اس مختصر سے عمل سے مٹا رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام، تو آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز امام کی معیت میں ادا کر رہے ہیں، ان امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، امام وللضالین کہتا ہے، اس کے بعد آمین کہتا ہے، آپ بھی امام کی آمین کے ساتھ آمین کہیے، کیونکہ آمین، امام کی آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اذا تأمن الامام فامنوا فانه من وفق تأمینه تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر مل گئی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ حضرات، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنا مختصر سا عمل ہے، کتنا معمولی سا عمل ہے، آمین کہنا ہے، امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنا ہے، اس انداز میں کہنا ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مصادقت ہو سکے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسی کی بدولت آپ کی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کا کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔